بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہربلسٹ حکیم محمد فیاض شفا ہربل کلینک لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے نامردی کے حوالے سے۔ جو حضرات نامرد ہو چکے ہیں، عضو خاص میں سختی نہیں آتی، عضو خاص میں ڈھیلا پن ہے، ان کے حوالے سے ایک بہترین ہربل ٹپ لے کے آیا ہوں، جس کے استعمال سے انشاءاللہ نامردی دور ہوگی، اعصاب کی کمزوری دور ہوگی، پٹھوں کو طاقت ملے گی، عضو خاص کے پٹھوں کو طاقت ملے گی، اس میں نف میں پریشر آئے گا، شہوت بڑھے گی، امساک کی طاقت بڑھے گی۔ تو نسخے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک پرسنل ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آتے ہیں ٹاپک ہے نامردی کے حوالے سے۔ میں بتاتا چلوں کہ نامردی تب ہوتی ہے، ایک تو طبی لحاظ سے انسان جب 45 سے وقت جاتا ہے تو کفتبہ میں کمی آ جاتی ہے اور نامردی ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، جو لوگ نشہ ور چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو زنا خوری کرتے ہیں اور مٹھ کا استعمال کرتے ہیں، تو مادہ طلیق کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب مادہ طلیق کی کمی ہوتی ہے تو نامردی ہو جاتی ہے۔ اور ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال، زیادہ بیٹھے رہنا، ایکسرسائز نہ رہنا، ٹھیک ہے، اور بلڈ کی سرکولیشن پراپر باڈی میں نہ ہوگی۔ بلڈ کی سرکولیشن ہوتی رہے تو نامردی نہیں ہوتی، اور بلڈ کی سرکولیشن کو بحال رکھنے کے لیے ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے۔ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو نامردی جیسی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بہترین ہربل ٹپ میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیں۔ نسخہ الشفا: پیاز کے تخم جو ہیں، پیز جو اس کے بیج ہیں پیاز کے، وہ 100 گرام، مال کنگنی 50 گرام، جائفل 50 گرام، دال چینی 50 گرام، 50 گرام، کشتہ شنگرف عمدہ قسم کا آپ نے لینا ہے وہ 50 گرام، اور کچلا مدبر 50 گرام۔ کچلا آپ نے خام نہیں لینا، مدبر لینا ہے۔ مدبر بھی 50 اسٹور سے مل جاتا ہے، ان کو کہیں مدبر دیں، خام کچلا نہیں لینا، کیونکہ خام کچلا زہر ہوتا ہے اس میں اور اس زہر کو مارنا پڑتا ہے۔ کچلا مدبر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو 50 اسٹور سے آسانی سے مل جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں صاف کر کے اچھی طرح اس کو آپ بریک صفوف کروا لیں، بریک صفوف کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کے فل سائز کے کیپسول بن لیں۔ کیپسول بھی آسانی سے 50 اسٹور سے مل جاتے ہیں، ان کیپسول لیں اور کیپسولوں کو فل کر لیں۔ ترکیب استعمال: آپ نے ایک عدد کیپسول صبح خالی پیٹ 1 گلاس دودھ کے ساتھ لینا ہے، اور ایک کیپسول رات کو سوتے وقت لینا ہے دودھ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ چند روز کے استعمال سے کفتبہ میں اضافہ ہوگا، امساک کی طاقت بڑھے گی، نامردی سے چھٹکارا ملے گا۔ جن حضرات کو پٹھوں کا مسئلہ ہے، دردیں زیادہ جسم میں ہوتی ہیں، ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ جو حضرات کو اعصاب کی کمزوری ہے، دماغ جلدی تھک جاتا ہے، کام کرتے ہوئے جلدی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ جو حضرات میں کو فالج ہو چکا ہے یا فالج کی علامات سے ہیں، ان کے لیے بہترین ہے۔ جن حضرات کو بھوک نہیں لگتی، معدہ کام نہیں کرتا، معدہ ٹھیک کام نہیں، انتڑیوں میں خشکی ہے، ان کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ جو حضرات آنکھوں میں دھندلا پن ہے، ٹھیک ہے، 1-2 پوائنٹ کی اینک لگی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے۔ ایسا ایک نسخہ ہے کہ جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس نسخے کو استعمال کریں اور اس کا فیڈ بیک لازمی دیں۔ میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور اس نسخے کو بنا کے استعمال کریں اور اس کے بعد فیڈ بیک دیں تاکہ مجھے پذیرائی ملے۔ آپ کے فیڈ بیک سے مجھے بھی حوصلہ ملے۔ تو دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ اپنا علاج خود کر سکیں۔ یہ نسخہ میں بتاتا چلوں، یہ نسخہ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس نہیں کھا سکتے، ڈائبٹیز کے پیشنٹس نہیں کھا سکتے۔ ہائی بلڈ پریشر پیشنٹس اور ڈائبٹیز کے پیشنٹس اپنے معالج مشورے کے بغیر یہ نسخہ استعمال نہ کریں، ورنہ نقصان کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں وہ بے فکر ہو کے یہ نسخہ استعمال کریں۔ تو مردانہ نامردی کے حوالے سے میرا ایک بہترین کورس ہے، رائل ایکس کورس، جس کے استعمال سے انشاءاللہ نامردی، مردانہ کمزوری، ٹائمنگ کا مسئلہ، مادہ طلیق کا پتلا پن، ذکاوت حس، جریان، اطلان، ٹائمنگ کا نہ لگنا، اپنی بیوی کو مطمئن نہ کر پانا، ان کے لیے ایک بہترین میرا ایک مکمل پیکج رائل ایکس کورس ہے۔ آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، بہترین کورس ہے، میرا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا کورس ہے۔ آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، رائل ایکس کورس کو۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔